بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اردو جینکس پر آپ کو خوش آمدید۔ قاضی ابو بکر بن عبد الباقی النصاری رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری کے اولیاء امت میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ عجیب و غریب واقعہ خود ہی بیان فرمایا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں مکہ معظمہ میں رہتا تھا اور غربت کی وجہ سے فاقوں پر فاقے آتے تھے۔ ایک دن جب میں بھوک سے بہت ہی بےتاب تھا اور بھوک سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک دن راستے میں مجھے ایک ریشم کی تھیلی پڑی ملی جو ریشمی دوڑی سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو اٹھا لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ کھول کر دیکھا، اس میں ایسے نفیس اور عمدہ موتیوں کا ہار تھا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کو گھر میں رکھ کے باہر نکلا تو دیکھا ایک صاحب وجاہت بزرگ اپنے گمشدہ ہار کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں رومال میں بندھی 500 اشرفیاں ہیں اور پکار رہے ہیں، یہ اشرفیاں میں اللہ کے اس بندے کی خدمت میں پیش کروں گا جو میرا ہار تلاش کر کے دے گا۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا غالباً وہ ہار انہی بزرگ کا ہے، میں ان کو دے دوں کیونکہ میں اس وقت بہت بھوکا اور سخت حاجت مند ہوں، اس لیے یہ رقم ان سے لے لوں اور اپنی ضرورتیں اس سے پوری کروں۔ میں نے ان سے کہا، آپ میرے ساتھ آئیے۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آئے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے اپنی گمشدہ تھیلی اور اس کے تسمے کی خاص علامات بتائی اور بتایا ہار میں کتنے موتی ہیں اور ان موتیوں میں کیا خاص نشانات ہیں اور دھاگا کی کیا خاص پہچان ہے۔ بزرگ نے جو کچھ بتایا مجھے اس سے یقین ہو گیا یہ تھیلی انہی کی ہے، تو میں نے نکال کر ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ انہوں نے اپنے اعلان کے مطابق 500 اشرفیاں مجھے دینی چاہییں، لیکن تب میرے دل نے کہا ان کا لینا ٹھیک نہیں۔ میں نے ان سے عرض کی، یہ آپ کی چیز ہے اور آپ کی امانت تھی، میرا فرض تھا کہ میں آپ کو پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس فرض کی ادائیگی آسان فرما دی، میں اس کا کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں لے سکتا۔ بزرگ نے سخت اصرار کیا لیکن میرا ضمیر قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ میں نے اپنی سخت بھوک اور حاجت مندی کے باوجود اس کو قبول نہ کیا۔ آگے اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھیے۔ ایک مدت کے بعد میں مکہ معظمہ سے چلا اور ایک کشتی پر سوار ہوا جس پر اور بہت سے مسافر سوار تھے۔ اللہ کی شان، کشتی بھی سمندر میں ٹوٹ گئی اور اس کے سارے مسافر ایک ایک کر کے سمندر میں ڈوب گئے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور میں کشتی کے لکڑی کے ایک ٹکڑے پر کسی طرح بیٹھا رہا۔ سمندر کی موجیں کشتی کے اس ٹکڑے یا تختے کو چلاتی اور بڑھاتی رہیں۔ ایک مدت تک میں سمندر میں اس تختے پر رہا، مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یہاں تک کہ کشتی کے اس تختے نے مجھے ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ اس جزیرے میں مسلمانوں کی آبادی تھی اور مسجدیں تھیں۔ میں ایک مسجد میں جا کے بیٹھ گیا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ وہاں کے لوگوں نے جب مجھے قرآن مجید پڑھتے سنا تو اس کا چرچا ہوا، تو جزیرے کے لوگ ایک ایک کر کے میرے پاس آئے اور سب نے مجھ سے کہا، ہم کو بھی قرآن پاک سکھاؤ۔ میں ان کو قرآن مجید پڑھانے لگا۔ اہل جزیرہ نے طرح طرح کی ہدیہ اور عطیات مجھے دیے۔ ایک دن اسی مسجد میں میں نے نہایت خوش خط قرآن مجید کے اوراق لکھے۔ وہاں کے لوگوں نے میرے پاس جب اوراق دیکھے تو انہوں نے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ لکھنا بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز بھی نصیب فرمائی ہے۔ ان لوگوں نے کہا، آپ ہم کو لکھنا بھی سکھا دیں۔ نوجوان اور ہر عمر کے بچے لکھنا سیکھنے کے لیے میرے پاس آنے لگے۔ میری زیادہ عزت ہونے لگی۔ انہوں نے ہدیہ اور تحائف سے مجھے مالا مال کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا، ہمارے ہاں ایک بڑے معزز اور با اثر گھرانے کی ایک یتیم لڑکی ہے، ہم چاہتے ہیں اس کا نکاح آپ سے ہو جائے۔ میں نے ابتدا میں کچھ عذر کیا لیکن انہوں نے بہت اصرار کیا۔ بالآخر میں نکاح کے لیے تیار ہو گیا اور میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔
جب نکاح کے بعد وہ لڑکی میرے پاس پہنچی تو میری نگاہ اس کے گلے کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا اس کے گلے میں نہایت بیش قیمت موتیوں کا وہی ہار تھا جو مکہ معظمہ میں مجھے پڑا ہوا ملا تھا، اور میں نے وہ ہار اس کے مالک کے حوالے کر دیا تھا۔ میں حیرت اور تعجب اور غور کے ساتھ اس ہار کو دیکھنے لگا۔ میری یہ حرکت بڑی نامناسب سمجھی گئی۔ آخر میں نے لوگوں کو بتایا، میں ہار کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے مکہ معظمہ میں بالکل ایسا ہار پڑا ملا تھا جو میں نے وہ ہار اس کے مالک کو دے دیا تھا۔ پھر میں نے مکہ معظمہ کا وہ پورا قصہ سنایا۔ لوگوں نے جب وہ قصہ مجھ سے سنا تو ان کی زبانوں پر سبحان اللہ، کلمہ طیبہ اور اللہ اکبر جاری ہو گیا اور ایک شور مچ گیا۔ جب خاموشی ہوئی تو لوگوں نے بتایا، بے شک یہ وہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں گم ہوا تھا اور تم کو ملا تھا، اور وہ صاحب وجاہت بزرگ جن کو تم نے ہار واپس کیا تھا وہ اس لڑکی کے والد تھے جو ہمارے جزیرے کے بڑے صالح بزرگ تھے۔ ان کا کچھ عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، میں نے دنیا میں بس ایک ہی سچا مسلمان مرد دیکھا ہے جس نے مکہ معظمہ میں میرا ہار پا کر مجھے واپس کیا تھا۔ میں انعام کے طور پر 500 اشرفیاں دینا چاہتا تھا مگر وہ قبول کرنے پر راضی نہ ہوا۔ لوگوں نے بتایا، وہ بزرگ ہر وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، کسی طرح اپنے اس بندے کو میرے پاس پہنچا دے اور ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کروں۔ اور لوگوں نے کہا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صالح بندے کی دعا کس طرح قبول فرمائی۔ پیارے دوستوں، آج کی کہانی کا سبق یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی چیز ملے تو اس کے مالک کو واپس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور ملتا ہے، بس صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خزانوں سے وسیع رزق حلال عطا فرمائے، آمین۔